انشاءاللہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 اور 43 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے۔ وہ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی ایک قطعی مگر نہایت ہی عام فہم دلیل بیان فرمائی کہ اگر بالفرض دو خدا ہوتے تو ان میں ایک کا دوسرے سے ٹکرانا لازمی طور پر ممکن ہوتا۔ کفار کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ خدا ایک نہیں ہے، کئی خدا ہیں۔ جیسے ان میں سے ایک کا ارادہ یہ ہوتا کہ زید حرکت کرے اور دوسرے خدا کا ارادہ یہ ہوتا کہ زید ساکن رہے۔ اب حرکت اور سکون دونوں چیزیں فی نفس ہی ممکن تو ہیں، اسی طرح وہ دو خداؤں کا حرکت اور سکون میں سے ہر چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے، لیکن دونوں کے ارادے کے بعد کیا ہوتا؟ اگر ان دونوں کے ارادے کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہوں تو وہ دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آ جائے گا کہ جب ایک چیز حرکت کرے گی تو اس وقت وہ سکون ساکن نہیں ہوگی، جب ساکن ہوگی تو حرکت نہیں کرے گی۔ تو فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو دو متضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور اگر دونوں واقع نہ ہوں تو ان دونوں خداؤں کا عاجز ہونا لازم آ جائے گا۔ ایک خدا چاہے کہ زید حرکت کرے اور دوسرا خدا چاہے کہ حرکت نہ کرے۔ اب اگر زید حرکت نہ کرے تو فرمایا دونوں خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور جب کہ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک عجز سے پاک ہے، اور اگر ایک واقع ہو دوسرا نہ ہو تو دونوں میں سے ایک خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ جو عاجز ہے وہ خدا نہیں، کیونکہ عجز ہونا محتاج اور نقص ہے اور واجب الوجود ہونے کے منافی ہے، تو ثابت ہوا کہ دو خدا ہونا ہی محال ہے۔ اگر دو خدا مان لیے جائیں تو پھر سارے کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ یہ مذکورہ بالا چیزیں، سورج، چاند، ستارے، ہر ایک چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ صرف اور صرف ہمارا ایک ہی خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایک خدا کے سوا دوسرا خدا نہیں۔ اگر دو خدا ہوتے تو دن اور رات کے آنے جانے میں بھی اختلاف ہو جاتا۔ صدیوں سے جب سے کائنات بنی ہے پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں، لیکن ایک وقت بھی ایسا نہ آیا کہ دن کے بدلے رات آ گئی ہو اور رات کے بدلے دن آ گیا ہو، یا دن 24 گھنٹوں کا ہو گیا ہو یا رات 30 گھنٹوں کی ہو گئی ہو۔ یہ دونوں مسلسل اپنے وقت پر آ اور جا رہے ہیں، اور یہ اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ ہمیں چلانے والا خدا ایک ہے، دو نہیں ہیں۔ اسی طرح دیگر چیزوں کا اپنے وقت پر آنا اور وقت پر ہی چلے جانا، گرمی کے ٹائم کا اپنے وقت پر آنا، سردی کا اپنے ٹائم پر آنا، ایسا آج تک نہیں ہوا کہ گرمی کے موسم میں سردی آ گئی ہو، سردی کے موسم میں گرمی آ گئی ہو۔ اگر دو خدا ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سردی اور گرمی کا اپنے وقت پر آنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ جیسا کہ کفار کا عقیدہ ہے خدا دو ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا ایک وحدہ لا شریک، ہر ایک عیب سے منزہ و مبرہ ہے۔ وہ خدا اپنی تمام تر مخلوق میں ایک ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کثیر چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جو اپنے وقت پر آ رہی ہیں، وقت ہی پر جا رہی ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سورج جو ہے وہ مغرب میں غروب ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مجھے چلانے والا خدا ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت، پہچان، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ، کیا نظریہ، کیا اعتقاد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے باتوں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔